ललकार पाकिस्तान के ऐसे कमांडो की दास्तान जो लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता था। सियासत ने, हालात ने और पुलिस ने उससे उसका प्यार छीन लिया। वो आदमी बेजार हो गया। फिर एक दोस्त ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो दिन ब दिन फुलादी जिस्म और इरादों का मालिक बनकर अपने और मुल्क दुश्मनों पर टूट पड़ा। दास्तान की तरफ चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। शुक्रिया। ललकार किस्त नंबर 101 मेरा दिल कह रहा था कि अब मुझे जल्द अज जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। डेविड और उसका कुल्हाड़ी बरदार साथी कुमक लेकर वापस आ सकते थे। त्योहारी लाल की जामा तलाशी में कुछ करेंसी, सिगरेट और दीगर अशिया भी मिली जो मैंने अपने पास रख ली। उसके बाद मैं वहाँ से चल दिया। अचानक मेरे ज़हन में ख्याल आया कि अगर डेविड और कुल्हाड़ी बरदार शख्स घोड़ों पर यहाँ आए थे तो तिवारी और उसका मरने वाला साथी भी यकीनन घोड़ों पर होंगे। उनके घोड़े भी यहीं कहीं हो सकते हैं। मैं थोड़ा आगे गया और दो घोड़े दरख्तों में बंधे हुए मिल गए। बड़े महाक से हरी भरी घास पर मुँह मार रहे थे। मैंने इनमें से एक घोड़ा मुंतखब किया। मेरी घोड़सवारी सिर्फ मरी और एबटाबाद वगैरह तक महदूद थी। हम अपने वालिदैन के साथ इन हिल स्टेशन पर जाते थे और किराए के घोड़ों पर थोड़ी बहुत सवारी कर लेते थे। कुछ तजर्बा यहाँ जॉर्ज गोरा के वसी और अस्तबल में आकर हासिल हुआ। घोड़ों की आदात का थोड़ा बहुत पता था। मैंने घोड़ा खोला, उसे थपकिया देकर ज़रा शांत किया, फिर सवार हो गया। हकीकी मानों में यह मेरी ज़िंदगी की पहली घुड़सवारी थी। मैं घोड़े को पहले आहिस्ता आहिस्ता चलाता रहा, फिर थोड़ी एड़ लगानी शुरू कर दी। मैंने डेविड और उसके साथी को शुमाल के रुख पर भागते हुए देखा था। मैंने जनूब का रुख किया। तजर्बे के बगैर घोड़े पर बैठना और घने दरख्तों में एक तवील सफ़र करना नहायत दुश्वार काम था, मगर मेरी ज़हनी कैफियत कुछ ऐसी थी कि मैं सब कुछ कर गुजरने को तैयार था। जब मरना था तो फिर डरना क्या। बाजू पर लगने वाली गोली ने मुझे ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाया था। ये काबिल बर्दाश्त ज़ख्म था। मैंने करीबन 1 घंटे तक घोड़े पर सफ़र किया। इस दौरान में कोई ख़ास वाक़या तो ना हुआ, मगर मेरा ज़हन मुसलसल सोचता रहा और मेरी उथल पुथल करती रही यादें। मैं तकरीबन 1 घंटे तक घोड़े पर सफ़र करता रहा। इस दौरान में वाक़या तो कोई ख़ास सामने ना आ सका। गनी साहब ने, सुल्ताना ने और फिर बख्शू हमेश से मिलती जुलती बात ही कही थी। उन्होंने कहा था मुझे किसी सल्फी अमल के ज़रिए इस राजवाड़े की हदूद में पाबंद कर दिया गया है। मैं इन गुंजान जंगलों को पार नहीं कर सकता और जब भी कोशिश करूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। मुझे यह भी बताया गया था कि मैं ऐसी कई एक नाकाम कोशिश कर चुका हूं। शुरू में मुझे इन बातों पर यकीन नहीं आया था, मगर अब ज़हन में अजीब सी बेकली थी। चंद दिनों के अंदर यह दूसरा वाक़या हुआ था। इन घने वीरान जंगल में जहाँ 20 मील तक किसी आदमजाद के आसार नहीं आते थे, तिवारी और डेविड और इनके साथी यूं वार हुए थे जैसे ज़मीन से निकल आए हों। यह कैसे हो सकता था? वो क्यों कर किसी गाइड मिसाइल की तरह मेरे सर पर आ पहुंचे थे? और सुल्ताना ने बताया था कि ये कुछ मेरे साथ ही मखसूस नहीं है। स्टेट के वो ख़ास कैदी जिन्हें बाहर सूरत यहाँ रखना मकसूद होता है, इस शहर के असर में लाए जाते हैं। फिर वो कभी इस स्टेट को छोड़ नहीं सकते। मैं अपने ज़हन का क्या करता? मेरा ज़हन ऐसी किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं था। मैं घोड़े पर महवे सफ़र था। मेरे लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा इत्मीनान का बायस थी वो ये थी कि घोड़े के साथ खाकी कैनवस का एक बड़ा थैला भी लटका हुआ था। इसमें खाने पीने का काफ़ी सामान मौजूद था। खुशक गोश्त, भुने हुए चने, दालों की पंजीरी की कोई 1 दर्जन सेब और साफ पानी। ये सामान मेरे लिए कई दिन तक काफ़ी था। मैंने दुबकी चाल चलते घोड़े पर ही थोड़ी सी पेट पूजा की और सफ़र जारी रखा। न जाने क्यों मेरे दिल में ये अंदेशा पैदा हो गया था कि मैं जहाँ भी चला जाऊँगा, जितनी भी दूर निकल जाऊँगा, मेरा ताक़ुब करने वाले वहाँ पहुँच जाएंगे। और करीबन 2 घंटे के सफ़र के बाद भी यही कुछ हुआ। हाँफता हुआ घोड़ा एक ढलवान चढ़ने के बाद बुलंदी पर आया तो मेरी निगाह अपने अकब में निक्षेप की तरफ उठ गई। यकायक मैं चौंक गया। मुझे दूर नीचे अंदाज़न 6 किलोमीटर के फासले पर दरख्तों के दरमियान मुतहर्रिक चीज़ें दिखाई दी।
یہ کچھ اور نہیں گھوڑے تھے۔ فاصلے سے ان کی تعداد کا اندازہ لگانا مشکل تھا، مگر 8-10 سے کم ہرگز نہیں تھے۔ میں نے بلندی پر ہونے کی وجہ سے انہیں دیکھ لیا تھا۔ اب معلوم نہیں کہ انہوں نے مجھے دیکھا تھا یا نہیں۔ میری رگوں میں لہو کی گردش پھر بڑھ گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ گنجان درختوں اور ٹیڑھے میڑھے راستوں پر 2 گھنٹے کا مسلسل سفر بھی مجھے میرے دشمنوں سے دور نہیں لے جا سکا تھا۔ ایک عجیب سی جھنجھلاہٹ مجھ پر طاری ہو گئی۔ ایک بار پھر میرا دل چاہا کہ ان سارے حالات سے چھٹکارا پانے کے لیے خود کو گولی مار لوں۔ اپنی ٹھوڑی کے نیچے رائفل کی نال رکھ کر ٹریگر دبانا مجھے کوئی بہت زیادہ مشکل کام نظر نہیں آتا تھا، لیکن تب بھی وہ ہمیشہ مسکراتا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے آ جاتا۔ غیر مرئی آواز میرے کانوں میں گونجی، جگر مرنا تو ہے لیکن اس کی ذمہ داری خود پر نہیں لینی۔ میں نے درختوں کی اوٹ سے دیکھا، گھوڑ سوار تیزی سے میرے قریب آتے جا رہے تھے۔ ان کی تعداد میرے اندازے سے کچھ زیادہ تھی۔ وہ سیدھے میرے رخ پر آ رہے تھے، حالانکہ میں نے راستے میں کئی بار اپنا رخ تبدیل کیا تھا۔ میں نے ارد گرد کا جائزہ لیا اور گھوڑے سے اتر آیا۔ خوراک اور پانی والا تھیلا میں نے گھوڑے کی زین سے علیحدہ کر لیا۔ اس کے بعد میں نے گھوڑے کی پشت پر چند چھڑیاں رسید کی۔ وہ گردن اٹھا کر ہننایا اور دوڑتا ہوا آگے کی طرف بڑھ گیا۔ میں جھاڑیوں سے اٹی ہوئی ایک دشوار ڈھلوان پر پاؤں جما کر اترا اور بائیں رخ پر بھاگنا شروع کر دیا۔ اب رائفل کے علاوہ وزنی تھیلا بھی میرے پاس تھا۔ میں اپنی رفتار تیز نہیں رکھ سکتا تھا۔ تقریباً 1 کلومیٹر آگے جانے کے بعد راستہ مسدود نظر آیا۔ وہی آبی گزرگاہ میرا راستہ روکے کھڑی تھی، جس کے ساتھ ساتھ میں نے پچھلے 2 گھنٹے تک سفر کیا تھا۔ اب وہ خم کھاتی ہوئی جا رہی تھی اور اس کے کنارے کافی بلند تھے۔ اگر اب پھر بھی اس کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیتا تو گھڑ سواروں سے زیادہ دور نہیں جا سکتا تھا۔ ضروری تھا کہ میں اسے پار کر جاؤں۔ اسے پار کرنے کے لیے نہ جانے کب کسی نے لانگ پیپر کے درخت کا کٹا ہوا تنا اس کے پاٹ کے اوپر پھینک دیا تھا۔ ندی اس کے نیچے تقریباً 15-20 فٹ کی گہرائی میں بہہ رہی تھی۔ میں 3-4 فٹ قطر کے اس تنے کے اوپر سے گزر کر ہی ندی پار کر سکتا تھا۔ میرے ذہن میں وہی ڈیک نالے والا منظر پھر ابھر آیا۔ درد کی ایک لہر سی پورے جسم میں داخل ہو گئی۔ 2-2.5 سال پہلے ایک ایسی صورتحال میں تو عمران مجھ سے جدا ہوا تھا۔ کچھ ایسا ہی پانی تھا، کچھ ایسا ہی راستہ، اور چلتے ہوئے کچھ ایسے ہی خطرات تھے۔ ہمت کرو تابی، تم یہ کر سکتے ہو، یہ زیادہ مشکل نہیں۔ عمران کی بے چین آواز تاریکی میں سینہ چیر کر مجھ تک پہنچی۔ میں نہیں کر سکا، لیکن آج میں کر سکتا تھا۔ آج دل و دماغ کی کیفیت کچھ اور تھی۔ بے-رحم خزاؤں کے تھپڑے سہ سہ کر اندر کے موسم بدل چکے تھے۔ اب کھونے کو باقی کچھ نہیں تھا، اور جب کچھ نہ ہو تو ڈر بھی باقی نہیں رہتا۔ میں نے ایک ہاتھ میں رائفل، دوسرے میں بیگ تھاما، دونوں چیزوں کو دونوں کاندھوں سے لٹکایا اور تنے پر پاؤں رکھ دیے۔ میرے پاؤں مستحکم تھے، جبڑے بھیجے ہوئے تھے اور نگاہیں دور کنارے پر مرکوز تھی۔ میں نے نیچے نہیں دیکھا۔ میں جانتا تھا کہ گزر جاؤں گا۔ میں اگلے کنارے سے 10-12 فٹ دور تھا کہ ہوا کے ایک تیز جھونکے نے مجھے ڈاواں ڈول کیا۔ میں نے خود کو سنبھالنا چاہا، لیکن توازن بگڑ چکا تھا۔ کوشش کے باوجود میں سنبھل نہیں پایا۔ میں پھسلا، دایاں کندھا بری طرح تنے سے ٹکرایا اور میں سر کے بل ندی میں آ گیا۔ یہ سب کچھ میں نے پورے ہوش و حواس کے ساتھ اور بے خوفی کے عالم میں محسوس کیا۔ ڈر کی بجائے ایک عجیب سی جھنجھلاہٹ مجھ پر طاری ہوئی۔ میں نے سرد پانی میں چند غوطے کھائے، پھر سطح آب پر رہنے کے لیے ہاتھ پاؤں چلانے شروع کر دیے۔ تیز بہاؤ مجھے اپنے ساتھ لیے چلا جا رہا تھا۔ سب سے پہلے مجھے اپنی رائفل کا خیال آیا۔ وہ ابھی تک میرے کاندھے پر تھی، تاہم میرے ساتھ ہی پانی میں ڈبکیاں بھی لگا رہی تھی۔ کینوس کا بیگ کندھے سے اتر کر ناپید ہو چکا تھا۔ میں بہت اچھا تیراک تو تھا نہیں، تاہم ہاتھ پاؤں چلا کر خود کو سطح آب پر رکھ سکتا تھا۔ اگلے 10 منٹ تک مٹیالے سرد پانی نے مجھے تیزی سے اپنے ساتھ بہایا۔ اس پانی میں درختوں کی پتلی شاخیں، زرد پتے، جنگلی پھولوں کے اثار اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ میرے ساتھ بہہ رہا تھا۔ 10 منٹ بعد پانی کی رفتار قدرے کم ہو گئی۔ میں نے کوشش کی اور خود کو کنارے کی طرف لے آیا۔ یہاں کناروں کی بلندی بھی 2-3 فٹ سے زیادہ نہیں تھی۔ میں شرابور کپڑوں کے ساتھ باہر نکلا۔ عقب میں دیکھا، ایک بار پھر دور تک کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ میں خطرے سے باہر نہیں ہوں۔
میں نے ایک بار پھر تیز سے چلنا شروع کر دیا۔ گہے بگہے دوڑنے لگتا تھا۔ میرا سامان کھو گیا تھا، لیکن اس سے زیادہ تشویشناک بات یہ تھی کہ رائفل بری طرح بھیگ چکی تھی۔ اب مجھے ہرگز معلوم نہیں تھا کہ اس طرح بھیگی ہوئی رائفل بوقت ضرورت کام کر سکتی ہے یا نہیں۔ میں ٹریگر دبا کر اسے ٹیسٹ کر سکتا تھا، لیکن اگر کوئی گولی چل جاتی تو اس کی آواز بھی خطرناک تھی۔ میرا تعاقب کرنے والے تو پہلے ہی مقناطیس کی طرح میری طرف کھینچے چلے آتے تھے۔ میں اپنے زخم جسم کو سمیٹے اس طرح چلتا رہا۔ ایک جگہ گھنی جھاڑیوں میں 2-3 جانور دکھائی دیے۔ ان کی جسامت کتے کی طرح تھی۔ اس معاملے میں میری شناخت کی قابلیت صفر تھی۔ وہ بھیڑیے ہو سکتے تھے، لومڑے یا پھر جنگلی کتے، جو اپنی جبلت میں بہت ہی خطرناک تصور کیے جاتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے مجھے نظر انداز کیا اور میں نے انہیں۔ میں تھوڑا آگے گیا تاکہ جھاڑ جنکار میں کوئی سیاہی مائل چیز نظر آئی، جیسے کوئی بڑا ریچھ یا سیاہ بھینسا چھپا بیٹھا ہو، مگر دھیان سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ کوئی زیرو نہیں، یہ دراصل کسی کھو کا دہانہ تھا۔ کچی زمین کے اندر ایک دراڑ سی شکل تھی جو نیچے سے پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے چند لمحے سوچا، پھر اس دراڑ میں گھس گیا۔ خطرہ کہاں نہیں تھا، خطرہ یہاں بھی تھا۔ سانپ، بچھو یا کوئی جانور، کچھ بھی ہو سکتا تھا یہاں، اور میری رائفل بھیگ چکی تھی۔ کہیں سنا تھا کہ کبھی کبھی انسان خونخوار درندوں سے بڑھ کر خطرناک ہو جاتا ہے۔ آج یہ بات درست محسوس ہو رہی تھی۔ درندہ صرف شدید بھوک میں ہی حملہ آور ہوتا تھا، اور اس میں حکمت عملی کا بھی فقدان ہوتا ہے، لیکن یہ جاندار جس کا نام انسان ہے، جب درندگی پر اترتا ہے تو اس کے لیے سارے اوقات برابر ہو جاتے ہیں۔ اپنی خداداد صلاحیت سے وہ ایسی بھیانک چالیں سوچتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔